ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیب وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 دہائیوں کا ایک غیر معمولی عرصہ سیاست میں گزارنے کے بعد، 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بلند مرتبہ سنبھالنے کے بعد، جب قدرت کی دیوی آپ پہ مہربان ہو اور وہ آپ کو وزارت عظمیٰ جیسا اہم ترین منصب عطا کرے تو آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ ان تمام خواہشات میں سر فہرست یہ ہوتی ہے کہ آپ پرسکون انداز میں اپنا یہ عہد جو کہ وزارت عظمیٰ کا ہے مکمل کریں۔ یہ تو پاکستان کا ایک تاریک ماضی رہا ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنا ڈیوریشن مکمل نہیں کر سکا، مگر اقتدار سے جانے کا یہ خطرہ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سر پہ پہلے دن سے منڈلا رہا ہے۔ اس تلوار کے لٹکنے کی وجہ شہباز شریف صاحب خود نہیں ہیں، بلکہ ان کے ارد گرد کے وہ حالات ہیں جو کہ اس وقت آپ کی سیاسی بساط پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اقتدار سے جانا وہ تو اپنے آپ میں ایک دل فریب داستان ہے، مگر شہباز شریف صاحب کا اقتدار میں آنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ 2019 کے آغاز سے وہ کوششیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی آصف زرداری اور دیگر بڑے رہنماؤں کے لیے کی، ان کے نتائج انہیں ملے 11 اپریل 2022 کو جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہوئے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کے متعلق ایک بڑے پیمانے پہ آپ کو یہ رائے ملے گی کہ ہی از اے ونڈرفل ایڈمنسٹریٹر۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت اچھے منتظم ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انتظامی معاملات کو کس طرح حل کرنا ہے، مگر وزارت عظمیٰ کا منصب جہاں ان کے لیے انتظامی چیلنج لے کے آیا ہے، وہیں ایک بہت بڑا مینیجیریل چیلنج بھی لے کے آیا ہے جس کا تعلق انسانوں کو مینیج کرنے سے ہے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ اتحادی ہیں جن کے بلبوتے پہ شہباز شریف صاحب کا اقتدار کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشر کو بہت اچھا ہینڈل کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جزا اور سزا میں بہت بلیو کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عوام کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی لائن سیدھی رکھنا شہباز شریف صاحب بخوبی جانتے ہیں۔ تو پھر اس سب کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب حالات کے اعتبار سے اتنے کمزور وزیر اعظم کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ اس پورے بیانیے کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ تمام اتحادی جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈ ہیں، ان کے اپنے تقاضے ہیں، اور انہیں پورا کرنا شہباز شریف صاحب کی گرفت سے بڑی حد تک باہر بھی ہے۔ وزارتیں دینا، اوبلائج کرنا تو ان کے اختیار میں ہے، لیکن طویل المدتی پہلو اگر آپ اس کا دیکھیں تو کیا شہباز شریف صاحب ان اتحادیوں کو خوش رکھ سکیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ نہیں۔ دوسرا بڑا محاذ جو کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کھڑا ہے وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، جو کہ بظاہر حکومت کا حصہ ہیں لیکن ان کے اپنے سٹیکس ہیں۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور وہ کبھی بھی لوگوں کی اٹینشن اس کی طرف نہیں جانے دیں گے، بلکہ وہ چاہیں گے کہ اگلے الیکٹورل پروسیس میں کسی طرح مسلم لیگ نون کا زور توڑا جا سکے، اور اس کے لیے آصف زرداری صاحب اپنی سیاسی چالیں چلنا شروع کر چکے ہیں، جن کے نتائج عنقریب شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ آپ کو پڑتے دکھائی دیں گے۔ اگلا بڑا محاذ جو کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کھڑا ہے وہ ہیں ان کے بھائی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ لندن سے شہباز شریف صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت بطور ڈی فیکٹو وزیر اعظم کام کر رہے ہیں۔ کم و بیش تمام بڑے فیصلے جو کہ شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں ان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایما شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شہباز شریف صاحب خاص سے انکمفرٹیبل بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اگلا بڑا چیلنج جو کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے ہے وہ ہے معیشت کے مسائل۔ بجٹ کا پیش کیا جانا بہت قریب کھڑا ہے، معیشت کے مسائل ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ذریعے ان مسائل کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں، یہ بھی اس نازک موڑ پہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عمران خان صاحب پورے زور سے اپنی سیاسی حکمت عملی سامنے لے آئے ہیں، وہ الیکشن پوسچرنگ کر رہے ہیں، خود کو انتخابات کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح عوام کا سمندر ان کے پیچھے لبیک کہہ رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک خاصا بون آف کنٹینشن ہے۔
یہ تو وہ ساری رسمی باتیں ہیں جنہیں پڑھا جانا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر ایک ایسی چیز بھی ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے چہرے پہ عیاں ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے آپ کو خاص سیاسی نظر چاہیے۔ یہ نظر آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس بات کو پرکھیں کہ ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اب تک آرمی چیف جناب جنرل قمر باجوہ نے اب تک شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو نہیں کی۔ ٹیلی فونک گفتگو تو رہنے دیں، کسی قسم کی 1-on-1 ملاقات بھی اب تک سٹیج نہیں ہوئی، جو کہ شہباز شریف صاحب کے لیے اصل وجہ پریشانی ہے۔ تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک بہت اچھا منتظم ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، کیا وہ اس پورے بحران میں جس میں اس کے سامنے اسی کے ساتھ کی کئی اکائیاں کھڑی ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کی طرف سے آنے والا عوام کا سمندر کھڑا ہے، اور بیچ میں کہیں ایک اہم ترین ریاستی ادارے کے سربراہ کا کمیونیکیٹ نہ کرنے کا انداز کھڑا ہے، اس پورے میں شہباز شریف جو کہ سیاسی طور پہ بڑے دانشمند مانے جاتے ہیں، وہ کیا لائن لیتے ہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ لیکن ایک چیز عیاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشان ہیں کہ اس قسم کی منقسم حکومت اسے انہوں نے لے کے آگے چلنا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بڑی حد تک بندھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔